السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں 5000 پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دیں، صرف 4 باقی رہنے دی۔ ان کا نام یہ ہیں: متی، یوحنا، لوقا اور مراکس۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہیں، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ ان میں سے کون سی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی تو لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بد امنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا رستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ از ولادت تا نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ محبت بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لی۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ وہی عرب کے حالات اس وقت بہت خراب تھے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار ہرا میں مشغول تھے۔
اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی، جھوٹی خطا کار۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہ ہاری۔